علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم نے جس ٹاپک پر پڑھنا ہے یا سیکھنا ہے وہ اردو بی کی سائڈ تخلیقی تحریر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ اردو اے سائڈ تھی، یعنی کہ چیپٹرز کے متعلق تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اس پوائنٹ پر بھی کچھ سمجھایا اور لکھایا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کلاس میں ایک تخلیقی تحریر میرے وطن کے حوالے سے کی ہے، لیکن اب یہ ضروری تھا کہ اب جب باقی کے جو ہمارے 2 پوائنٹس رہتے ہیں، یعنی میرا پسندیدہ موسم اور میری پسندیدہ کتاب، یعنی موسم سرما کے متعلق اور کتاب کے متعلق بھی آپ کو سکھانا بہت ضروری تھا۔ لیکن بیٹا سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لفظ تخلیقی تحریر کا مطلب کیا ہے۔ لفظ تخلیق کا معنی ہے پیدا کرنا، بنانا یا تیار کرنا، یعنی کسی چیز کے متعلق کچھ مواد اکٹھا کر کے اس پر لکھنے کی کوشش کرنا، اور تحریر صاف سمجھ پڑ رہی ہے کہ لکھنے کو کہتے ہیں۔ جب تک بیٹا آپ کے پاس کسی عنوان کے متعلق مواد اکٹھا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس پر کچھ بھی نہیں لکھ سکتے۔ لہٰذا جب بھی آپ بیٹا کسی بھی چیز پر کچھ لکھیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اس کے متعلق الفاظ موجود ہوں۔ جب تک آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے آپ تب تک کچھ بھی نہیں لکھ سکتے۔ میں نے جو آپ کے لیے موسم سرما کے متعلق باتیں اکٹھی کی ہیں اور لکھنے کی کوشش کی ہیں، ان میں سے آپ نے چند کا انتخاب کر کے اپنی کاپی میں اس کو تحریر کرنا ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ موسم سرما ہے، یعنی سردی کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 مختلف موسموں سے نوازا ہے، جن میں گرمی، سردی، بہار اور خزاں شامل ہیں۔ مجھے ان 4 موسموں میں سے موسم سرما بہت پسند ہے۔ اس موسم میں طرح طرح کے مزیدار پھل کھانے کو ملتے ہیں اور مجھے مالٹا بہت پسند ہے۔ آپ اپنے پسند کے متعلق جو پھل آپ کو پسند ہو بیٹا آپ اس کے متعلق لکھیے گا۔ اس کے علاوہ خشک میوہ جات کا کیا کہنا ہے؟ ان کو گرم بستر میں بیٹھ کر کھانے سے لطف اور مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کرنا بیٹا کہ آپ وہ لفظ لکھیں جو آپ لکھ سکیں۔ یہ تو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، اس لیے میرے الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں، لیکن جب آپ لکھنے کی کوشش کریں تو کوشش کرنا بیٹا کہ وہ لفظ لکھیں جو آپ کو لکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب جی لباس کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک لباس کا تعلق ہے تو رنگ برنگے سویٹر اور کوٹ سب کے ساتھ پہنے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس موسم کی خاص بات تفریحی مقامات پر برف باری ہے۔ میں اس موسم کی برفباری کو دیکھنے کے لیے پہاڑی علاقوں کا رخ کرتا ہوں۔ موسم سرما میں چائے اور کافی زیادہ شوق سے پی جاتی ہیں۔ میں اور میرا بھائی اکثر شام کے وقت اس موسم کا لطف اٹھانے کے لیے چہل قدمی بھی کرتے ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے ملک کو اتنے خوبصورت موسم سے نوازا ہے۔ اب بیٹا اس کو میں نے کچھ کلرفل لکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو یہ تمام کے تمام پوائنٹس زیادہ واضح اور صاف نظر آئیں۔ آپ دیکھیں بیٹا کہ یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ آپ کو بھی ان میں سے جو لفظ زیادہ اچھا لگے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی کلرز کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں، یہ پھر میں نے باقی کے پوائنٹس لکھے ہیں، یہ بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ آپ نے بھی اسی طریقے سے لکھ کر اور ان کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے، صحیح ہے بیٹا؟ اب دیکھیں میں نے اسی تخلیقی تحریر کے متعلق کچھ تصاویر بھی اکٹھی کی ہیں۔ میں نے لباس کا ذکر کیا تھا، یہ لباس دیکھیں، ڈرائی فروٹ کا ذکر کیا ہے، گرم بستر کا ذکر کیا ہے، گرم کپڑوں کا۔ تو یہ وہ تمام تصاویریں جو اس تخلیقی تحریر کے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے پھلوں کا ذکر کیا تھا، تو یہ پھل دیکھیں، یہ دیکھیں بیٹا، یہ پھل سارے کے سارے اسی موسم سے ان کا تعلق ہے نا، تو یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کو جو پھل اچھا لگے آپ نے اس کے متعلق لکھنا ہے۔ جی بیٹا، اب ہماری دوسری تخلیقی تحریر تھی میری پسندیدہ کتاب۔ بیٹا کتاب انسان کی بہترین دوست اور ساتھی ہوتی ہے، کیونکہ کتاب سے ہم وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری کتاب میں کبھی بھی بیٹا ایسی کوئی بات نہیں آ سکتی جو کہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ کتاب کا ایک ایک لفظ ہمارا بہترین ساتھی ہے، وہ ہمارے لیے اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ آپ کو اگر قرآن مجید پسند ہے، قرآن مجید تو ظاہری بات ہے سبھی کو پسند ہے، تو آپ قرآن مجید پر اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس پر لکھیں۔ آپ کو انگلش کی، اردو کی کوئی بھی کتاب پسند ہے بیٹا تو آپ اس پر لکھیں۔ میں نے جو لکھا ہے تو میں نے کچھ اس کا آغاز اس طریقے سے کیا ہے کہ کتاب انسان کی بہترین دوست اور ساتھی ہے، اور اس جیسا ساتھی انسان کو کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے۔ تنہائی کی بہترین ساتھی ہے، یہ وہ دوست ہے جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، غلط اور درست کی پہچان بتاتی ہے۔ کتابیں تمام بہترین ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ایک ایک لفظ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔
میں نے دیکھیں اب یہاں پر میرا سینٹینس آ رہا ہے کہ میری پسندیدہ کتاب اردو کی ہے. آپ کو جو کتاب پسند ہے آپ نے اس کے متعلق لکھنا ہے. یہاں میں نے نیچے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اردو کی کتاب کے متعلق لکھی ہیں. یہ دیکھیں اب میں نے اس کو بھی بیٹا اسی طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے اور پیارا اور خوبصورت لکھنے کی کوشش کی. یہ دیکھیں بیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے نا, میں آپ کو اس کی سنیپس بھیجوں گی, آپ دیکھنا, آپ کو اور بھی واضح طور پر سمجھ پڑے گی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ تمام کے تمام سینٹینسز میں نے لکھے ہیں آپ کے لیے. آپ نے ان میں سے چند ایک کو منتخب کر کے اپنی اردو بی والی سائٹ پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ دیکھیں کتابوں کی تصاویر بھی آ گئی ہیں, سمجھ پڑی ہے نا آپ کو. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے قرآن مجید یا کسی بھی اور ٹاپک پر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لکھیں. یہ تھی آج کی ہماری اس چیپٹر کے متعلق سمری. اس کے بعد جب ہم مکمل لیکچر تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دوں گی تو میں اور بھی واضح طریقے سے آپ کو بیان کروں گی. تھینک یو کلاس.